مجيب الدعوات، الذي هو جامع الشتات ومخرج النبات ومحيي العظام الرفات، مجيب الدعوات، عظيم البركات، كثير الرحمات، وحده في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، لا شريك له في المخلوقات، لا شريك له نبي ولا ولي ولا ملك مقرب ولا حي ولا من الأموات، وحده أحدا فردا صمدا، الذي هو منزل الآيات، والصلاة والسلام على صاحب الآيات البينات، وعلى آله وأصحابه الطيبين والطيبات، الطاهرين والطاهرات، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
والحمد لله قبل الحمد والحمد لله في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون۔ معزز، محترم، مکرم، واجب الاحترام، عزت مآب بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لا ریب، لا شک، بے عیب، بے مثال کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ بارگاہ لا یزال میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کما حق ہو کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام تر سامعین، حاضرین، ناظرین کو اللہ صحیح معنوں میں ایمانیات اور قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج 9 اکتوبر 2020 جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس دن کو اللہ کریم ہمارے لیے باعث سعادت فرمائے۔ بالترتیب ہمارا موضوع قصص الانبیاء میں سے موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ و اتم التسلیم کے موضوع پہ جاری ہے۔ آج تقریباً موسیٰ علیہ السلام کے موضوع پہ 8واں جمعہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مقدس میں انبیاء کے واقعات ذکر کیے ہیں، تمہارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ قرآن مقدس کا ایک ایک کلمہ اس امت کے لیے نجات کے اسباب میں سے اہم سبب ہے۔ ایسی چیز اللہ کریم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا منشور بھی قرآن ہے اور نبی علیہ السلام کا معجزہ بھی قرآن ہے، جبکہ یہ سعادت، یہ چیز کسی اور نبی کو اللہ کریم نے نہیں دی۔ معجزات الگ تھے، منشور، قانون، شریعت کے اصول وہ الگ تھے، لیکن اللہ کریم نے پیغمبر کے منشور کو، پیغمبر کے منہج کو ہی پیغمبر کا معجزہ بنایا، اس لیے کہ پیغمبر کے بعد کوئی اور نبی اس دنیا میں آنا نہیں تھا۔ اگر کوئی اور نبی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ معجزہ الگ کرتے اور منشور الگ کر دیتے، لیکن اللہ کریم نے یہ بہت بڑی دلیل ذکر کی ہے کہ پیغمبر خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ اسی لیے پیغمبر کے معجزے کو قیامت تک جو ہے وہ باقی رکھا ہے۔ پہلے انبیاء آئے، چلے گئے، ان کے معجزات بھی چلے گئے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہوئی، وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے معجزے کو الی یوم القیامہ، قیامت تک اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا، تاکہ دنیا کے سامنے یہ چیز واضح ہو جائے کہ پیغمبر یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا نہیں ہے، اور یہ قرآن آخری منہج ہے، اس منہج کے بعد کوئی اور مشن اور منشور اور منہج کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اس لیے اللہ کریم نے اس کو آخری کتاب بنایا اور پیغمبر کو آخری نبی بنایا۔ جتنے بھی واقعات ذکر کیے ہیں، سب سے پہلی چیز اللہ کریم نے تسلی دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے پیغمبر دیکھو، آپ سے پہلے یہ نبی آئے، یہ رسول آئے، یہ انبیاء آئے، قوموں نے ان کے ساتھ کیسے معاملات کیے، تاکہ کیوں اللہ فرماتے ہیں لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ میرے پیغمبر آپ کے وجود کو، آپ کے عقل کو، آپ کے دماغ کو، آپ کے فؤاد کو، آپ کے دل کو سکون اور تسلی کا باعث بن جائے۔ اس لیے ما كنت بدعا من الرسل
اس لیے کہ میرے پیغمبر آپ کوئی نئے رسول نہیں آئے، آپ جن سے رسول میں سے آپ بھی رسول ہو، پہلے بھی رسول تھے، لیکن مقام کے لحاظ سے سارے رسولوں کا امام میں نے آپ کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ کریم پیغمبر سے پوچھتے ہیں، میرے نبی کیا آپ تک کوئی موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی؟ جیسے آدمی کسی کو کہتا ہے تمہیں اس بات کا پتہ چلا، یعنی مطلب کیا ہے کہ پہلے پتہ نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے استفہام کے انداز میں پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، هل اتاک حدیث موسیٰ، سبحان اللہ، سبحان میرے پیغمبر وہ دریا اور پانی اور گھاس کے درمیان جس صندوق کو پکڑا گیا اس بندے بچے کا نام موسیٰ تھا۔ سبحان اللہ، هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا وہ میرے کلیم اللہ پیغمبر موسیٰ پیغمبر کی خبر بھی آپ تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ سبحان اللہ، کیا مطلب کہ میرے پیغمبر آپ کے پاس خبر موسیٰ کے بارے میں کوئی نہیں؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میں نے بتائی کوئی نہیں۔ یہ پھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے کیوں پوچھا؟ اللہ کو پتہ ہے کہ پیغمبر کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں سمجھانے کے لیے یہ بات کی۔ حل اتاک، کیا آئی ہے خبر میرے پیغمبر آپ تک؟ معنی کیا ہے؟ پہلا مطلب تو یہ کہ میرا پیغمبر اس وقت تک بولتا نہیں جب تک میں خدا بلاتا نہیں۔ بے شک، بے شک، پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات کرتا نہیں ہے۔ دوسری بات تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ پیغمبر غیب کا علم بھی جانتے نہیں ہیں، اس لیے قرآن نے ذکر کیا حل اتاک حدیث موسیٰ، میرا پیغمبر وہ موسیٰ پیغمبر کی سچی خبریں کیا آپ تک پہنچی ہے کہ نہیں؟ فرمایا اللہ تو نے بتائی کوئی نہیں تو کیسے پہنچ سکتی ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر، جیسے قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا میرے پیغمبر غاشیہ کے بارے میں آپ کو خبر ہے؟ حل اتا علی الانسان، حل اتاک حدیث موسیٰ، موسیٰ پیغمبر کے بارے میں تمہارے تک کوئی خبر پہنچی؟ میں تمہیں بتاتا ہوں اس لیے کیوں میرا پیغمبر یہ خبر کا بتانا وہ صدیوں زمانہ پہلے گزر گیا میرے پیغمبر، یہ میری ایک رحمت ہے تیرے اوپر۔ بے شک، وہ پہلی خبروں کے بارے میں تمہیں بتا دینا اور اس کو پھر قرآن بنا کے تیرے لیے منشور بنانا اور پوری امت کے لیے قانون بنا دینا۔ سبحان اللہ، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَاهُ، میرے پیغمبر آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ کب؟ اللہ اذ نادیناہ، جب ہم نے موسیٰ پیغمبر کو آوازیں دیں۔ بے شک، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھو ذرا قرآن کی، لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو، آپ کو آدم سے پہلے آپ جو ہیں نبی بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں آدم سے پہلے نہیں، پوری روئے زمین سے پہلے اللہ کے علم میں آپ نبی تھے، لیکن نبی علیہ السلام کو اپنی نبوت اور رسالت کا ایک لمحہ بھی پہلے پتہ چلا نہیں ہے۔ اگر مانا جائے کہ آپ کو پہلے پتہ چل گیا، پھر الیاذ باللہ 40 سال کا زمانہ نبی علیہ السلام نے نبوت کو چھپا کے رکھا۔ اللہ نے تو ایک لمحہ نہیں انتظار کرنے دیا، جب نبوت دی فرمایا میرے پیغمبر وانذر عشیرتک الاقربین، جلدی جا کے میرے قرآن کو بیان کرو، اپنے اقربا کو بتاؤ۔ اس لیے پیغمبر کو اپنی نبوت اور رسالت کا ایک لمحہ بھی پہلے پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ کے علم میں نبی علیہ السلام تو آدم سے پہلے بھی نبی تھے، تو سارے نبی تھے، سارے انسان تھے، جو ابھی پیدا ہوئے ہیں، جو نہیں ہوئے، جو ہونے والے ہیں، اللہ کے علم میں وہ سارے ابھی تک موجود ہیں۔ فرمایا میرے پیغمبر وما کنت بجانب الطور، اس طور پہاڑ کی دائیں جانب پہ آپ تو موجود کوئی نہیں تھے۔
اللہ کب اذنا دینا ہو، جب ہم نے موسیٰ کو آوازیں دی میرے پیغمبر آپ موجود نہیں تھے، لیکن ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔ سبحان اللہ، وہ پرانی باتیں، جغرافیائی حالت موسیٰ کے چلنے کی، اس طور کے دائیں جانب میں آنے کی، میرے پیغمبر جب ہم نے موسیٰ کو قریب کیا، سورۃ مریم میں اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ میرا پیغمبر، ہم نے موسیٰ پیغمبر کو آواز دی اپنے قریب کرنے کے لیے، قریب کر کے کیا کیا اللہ؟ نجیہ، وہ کوئی چند باتیں راز کی تھیں میرا محمد، وہ کوئی چند باتیں راز کی تھیں جو ہم نے سرگوشیاں کی موسیٰ پیغمبر کو بلا کے۔ ایک تو قریب کیا، پہلے کیا کیا؟ آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو، پھر ہم نے قریب کیا۔ کیوں کیا اللہ؟ نجیہ، نجوا، نجیہ کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ بیٹھ کے باتیں کرنا۔ فرمایا نجیاً، موسیٰ علیہ السلام کو قریب کر کے ہم نے راز اور نیاز کی، آہستہ آہستہ باتیں کی میرا پیغمبر۔ سبحان اللہ، ان باتوں کا علم آپ کے پاس کوئی نہیں تھا، لیکن وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ ہم نے آپ کو بتلا دی وہ ساری باتیں۔ سبحان اللہ، تیسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ، اس طور پہاڑ کی مغربی جانب پہ میرے پیغمبر آپ موجود نہیں تھے۔ جی اللہ کیوں ایسے کہہ رہے؟ کبھی دائیں جانب پہ، کبھی مغربی جانب پہ۔ یہ قرآن اس جبل طور کی جغرافیائی حالت کو ذکر کر رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام چلے تو موسیٰ پیغمبر کا منہ قبلے کی طرف تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب پہ وہ طور پہاڑ آیا تھا۔ اس لیے اللہ کریم نے مختلف مقامات کے اوپر ذکر کیا کہ میرے پیغمبر آپ وہاں پہ موجود، لیکن ہم نے ساری باتیں ڈیٹیل کے ساتھ، مکمل تفصیل کے ساتھ میرا پیغمبر، ان کے معجزات کا بھی اور موسیٰ پیغمبر کے ساتھ جو باتیں ہوئیں وہ بھی ہم نے تمہارے سامنے ذکر کر دیں۔ صرف ذکر نہیں کی، قرآن بنا کے قیامت تک ہمیشہ باقی رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کیا باتیں ہوئیں وہاں پہ؟ اب اللہ کریم نے 4 چیزیں ذکر کی، وہ پچھلے جمعے پہ بتایا تھا نا۔ پہلی چیز انا ربک، دوسری چیز انا اللہ العزیز الحکیم۔ موسیٰ میں تیرا رب ہوں، العزیز میں غالب ہوں، الحکیم میرے کام حکمتوں سے خالی نہیں ہوتے۔ چوتھی چیز اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ یہ کدھر اللہ نے آوازیں دیں؟ وہ طور پہاڑ کے اوپر۔ قرآن پاک میں کتنے پہاڑوں کے نام ہیں پتہ ہے کسی کو؟ جو سو گئے ہیں ان کو بھی اٹھا دو۔ 1 گھنٹہ اللہ کے بندوں ادھر آنا ہوتا ہے، آپ کی مہربانی اگر جاگ کے بیٹھو، اگر جاگ کے نہیں بیٹھو گے تو پھر جو ہے فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا۔ اب قرآن پاک میں کتنے پہاڑوں کا نام ہے؟ اس لیے کہ قرآن سے ہمارا تعلق بڑا کمزور ہے۔ اگر تعلق مضبوط ہو تو پھر آدمی دیکھتا ہے، کیوں تلاوت تو سب لوگ کرتے ہیں۔ 5 پہاڑوں کا نام قرآن پاک میں موجود ہے۔ کتنے پہاڑوں کا؟ 5۔ ان الصفا، عمرہ کرتے ہو گے نہیں؟ والمروۃ من شعائر اللہ، سبحان اللہ، صفا مروہ
تیسرا نمبر وہ جبل عرفات کا، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ چوتھا جبل جودی، جہاں پہ نوح پیغمبر کی کشتی جا کے رکی، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ ہود ہے، 5واں پہاڑ یہ جبل طور۔ طور کا ذکر، طور کا لفظ قرآن میں 10 مقام پہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے مقام پہ؟ 10 مقام پہ۔ 10 مقامات پہ اللہ نے طور کی حالت کو الگ الگ ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے۔ 2 دفعہ سورۃ بقرہ میں، 1 دفعہ سورۃ نساء میں، 1 دفعہ سورۃ مریم میں، 1 دفعہ سورۃ طٰہٰ میں، 2 دفعہ سورۃ قصص میں، 1 دفعہ سورۃ طور میں، اور 1 دفعہ سورۃ والتین میں۔ یہ 10 مقام ہیں قرآن مقدس میں۔ یہاں پہ 10 مقامات کے اوپر جبل طور کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اب مجھے یہ بتاؤ کہ پہاڑ کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے کیوں پہاڑوں کا ذکر کیا؟ 33 بڑی آیات ہیں قرآن مقدس میں جس میں جبل جبال کا ذکر ہے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ۔ کیوں پہاڑوں کا ذکر کیا قرآن نے؟ کیا مقصد ہے؟ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت تمہیں دکھائی ہے کہ میں اتنے اتنے بڑے پہاڑ ایک لمحات میں پیدا کر سکتا ہوں۔ دوسری فرمایا ہم نے اس کو زمین میں میخیں لگا دی، زمین جنبش اور حرکت کرتی تھی، ہم نے یہ کیل لگا دی اپنی قدرت کے ساتھ۔ تیسری چیز کہ پہاڑوں کا تعلق کو آسمانی کتاب سے ہو، اللہ اس پہاڑوں کا ذکر کر دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ چوتھی چیز اعجاز العلمی، اللہ تعالیٰ نے یہ جغرافیائی حالت کو ذکر کیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ موسیٰ اور انبیاء کدھر کدھر سفر کرتے رہے۔ یہ 4 بڑی وجوہات ہیں جو قرآن نے پہاڑوں کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، دوسرے مقام پہ فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تیسرے مقام پہ فرمایا نَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ، چوتھے مقام پہ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، پھر فرمایا وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، پھر فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ فرمایا طور پہاڑ کا علاقہ بڑا مقدس وادی ہے، میرا پیغمبر ہم نے موسیٰ پیغمبر کو اس مقدس وادی کے اوپر بلایا ہے۔ طور کی بلندی پتہ کتنی ہے؟ 2285 ہاتھ، 2285 ہاتھ جو ہے وہ طور پہاڑ کی چوٹی کی بلندی۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اس وادی مقدس میں طور کے میدانی علاقے بھی موجود ہیں، بقعہ مبارکہ بھی موجود ہے، وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کے ہم 4 باتیں بڑی کی ہیں، انہی 4 باتوں کا ذکر کیا جس سے موسیٰ پیغمبر گزر کے آئے ہیں تاکہ سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ پہلے فرمایا انا ربک، انا اس کی تشریح ہو چکی ہے۔ تربیت سے میرا موسیٰ غم نہ کر، تیری تربیت میری آنکھوں کے سامنے ہوتی رہی، میں وہی رب ہوں جس نے زبردست تیری تربیت کروائی ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ العزیز الحکیم، میرا موسیٰ میں ہی وہ اللہ ہوں جو غالب ہوں، الحکیم میرا کوئی کام حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔ وہ 2015 میں یا 14 میں آپ العزیز اللہ کا اسم تھا، وہاں پہ شاید آپ سن کے آئے کہ العزیز قرآن میں 95 مقامات کے اوپر موجود ہے، اور قرآن پاک میں اس کے 6 معانی آتے ہیں۔ الحکیم 91 مقامات پہ قرآن مقدس میں موجود ہے۔ العزیز الحکیم،
العزیز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 6 بڑے معنی قرآن نے ذکر کیے ہیں بس اشارتاً۔ العزیز الحکیم کیوں ذکر کیا اللہ کریم نے؟ او میرا موسیٰ میں ہمیشہ غالب ہوں۔ کیسے اللہ تو غالب ہے؟ فرمایا میں نے ہارون تیرے بھائی کو پیدا کیا اس سال میں جس سال میں فرعونی ذبح نہیں کرتے تھے۔ میرا موسیٰ تیری ماں نے تجھے جنم دیا اس سال جس سال فرعونی ذبح کرتے تھے۔ فرعونیوں کی طاقت نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ العزیز الحکیم، سبحان اللہ، اس لیے نہیں ہوئی کہ میں غالب تھا۔ بے شک بے شک، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اس لیے جو کام میں کروں اس کو کوئی روکنے کی طاقت۔ ان یشاء یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ سبحان اللہ، فرعونی قتل کرنے کے در پہ تھے لیکن میرا موسیٰ پیغمبر کیوں نہیں تم قتل ہوئے؟ اس لیے العزیز الحکیم، سبحان اللہ، میری ذات زبردست تھی، میں غالب تھا، میں قوت والی ذات تھی، میری طاقتیں ساری میری پاس تھیں، اس لیے فرمایا العزیز الحکیم۔ دوسری بات موسیٰ علیہ السلام، تم سے تیری ماں نے ایک موت سے دوسری موت کے حوالے کیا تمہیں، بے شک بے ایک شک، موت سے دوسری موت، دوسری موت کے حوالے کر دیا۔ کوئی بھی ماں اپنے معصوم کو سمندر دریا کے حوالے کرتی، لیکن اس نے کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ تیری ماں نے ایک موت سے دوسری موت کے حوالے کیا۔ کیوں کیا؟ اس کو پتا تھا کہ میں دریا کے حوالے نہیں کر رہی، میں عزیز کے حوالے کر رہی ہوں۔ سبحان اللہ، اس لیے پھر میں نے کیا کیا؟ تیرے صندوق، جس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام تم موجود تھے، میں نے آواز دے کے پانی کو آواز دے کے کہا خبردار ہو دریائے نیل اپنی موجوں کو پیچھے کر۔ اللہ ہواؤں کے رخ میں نے بدل، اللہ اللہ، ہواؤں کے رخ میں نے بدل دیے، موجوں کو میں نے پیچھے ہٹایا۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے العزیز الحکیم، سبحان اللہ، میرا غلبہ ہے۔ پانی ہے تو میرے غلبے کے نیچے، سمندر ہے تو میرے غلبے کے نیچے، ہوائیں ہیں تو میرے غلبے کے نیچے، موجیں لہریں ہیں تو میرے حکم کے تحت ہیں۔ اس لیے میرا موسیٰ پیغمبر نہ کسی جانور کو، نہ اژدہا کو، نہ کسی مچھلی کو، نہ ہواؤں کو، نہ پانی کی موجوں کو، نہ کسی اور کو تیرے صندوق کے قریب بھی نہیں آنے دیا، تیرے صندوق کو ادھر ادھر بھی نہیں جانے دیا۔ میں نے تیرے صندوق میں ذرا برابر میں نے جنبش اور حرکت بھی نہیں آنے دیں، کیوں نہیں آنے دی؟ اس لیے العزیز الحکیم، سبحان اللہ، میں نے اسی چیز کو سمجھانا تھا جس چیز کے اوپر ساری دنیا قادر نہیں ہوتی، میری ایک ذات ہر چیز کے اوپر ہمیشہ غالب ہوتی بے ہے۔ شک بے شک، اس لیے اللہ کریم نے وہی لفظ بولے جن کا تعلق موسیٰ سے پہلے گزر چکا ہے۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا اننی انا اللہ العزیز الحکیم۔ پھر میرا موسیٰ پیغمبر تم سے ایک بندہ قتل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ایک بندہ قتل ہو گیا۔ میرا موسیٰ تیرے وجود پہ میں نے خراش بھی نہیں آنے دی، امن و امان کی حالت میں تجھے نکالا، صرف نکالا کوئی نہیں، العزیز الحکیم، اس لیے نکالا تھا تاکہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے تمہیں طور کی وادی مقدس میں پہنچانا تھا۔
سبحان اللہ او بندہ قتل ہوا، تم گھر سے بھاگے، چلتے چلتے پھر میں نے تمہیں مدین میں پہنچایا، شعیب پیغمبر کے گھر میں تجھے شادی تمہاری کروائی، تمہیں آل اولاد گھر بھی دیا، بیوی بچے بھی دیے، سب کچھ دیا۔ جس وقت مکمل طور پہ تیاری ہو گئی، پھر میں نے تمہیں گھر سے نکلوایا، نکلوا کے پھر طور کی وادی پہ پہنچایا۔ ابھی میرا موسیٰ تمہیں سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں، العزیز الحکیم، اس کے پیچھے ساری میری حکمتیں تھیں، بے شک بے شک اس کے پیچھے میری حکمتیں تھیں۔ اس لیے کیوں میرا موسیٰ پیغمبر تو نے وہاں سے مصر سے نکل کے فلسطین کیوں نہیں چلے گئے، عراق کی طرف کیوں نہیں گئے، یمن کی طرف کیوں نہیں گئے، ادھر ادھر میں نے نہیں جانے دیا، کیوں؟ العزیز الحکیم، سبحان اللہ اسی میں میری حکمتیں تھیں، میں نے تمہیں اسی سرزمین میں چلانا تھا، شعیب پیغمبر کے گھر میں پہنچانا تھا۔ شعیب اور تیرا تعلق اوپر سے جا کے اپنے خلیل سے ملانا تھا، اللہ اللہ ادھر ادھر کی زمین پہ تجھے سفر کروا کے شعیب پیغمبر کے گھر میں پہنچانا تھا، پھر تمہارا ربط اور تعلق جو ہے اوپر جا کے خلیل کے ساتھ ملانا تھا۔ او ابراہیم میرا خلیل اللہ ہے، موسیٰ میں نے تمہیں کلیم اللہ بنایا۔ سبحان اللہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اس لیے فرمایا العزیز الحکیم، او میرا موسیٰ پیغمبر میں وہی غالب ہوں، بے شک میں وہی عزیز ہوں۔ فرعون تیرے بارے میں آنکھیں بڑی سرخ کرتا تھا، آنکھیں بڑی ظالم سرخ نکالتا تھا، بڑا خطرہ تھا، فرعون کے دل میں بڑے کھٹکے نکلتے تھے، فرعون کی پیشانی سرخ ہو جاتی، فرعون کے اندر اندر بڑا غیظ و غضب تھا، وہ تمہیں برداشت نہیں کرتا تھا، بے شک بے وہ شک تمہیں برداشت نہیں کرتا اللہ پھر کیسے کیا فرعون نے؟ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ سن میرا پیغمبر، تیرا کمال کوئی نہیں، تیرا کمال سبحان اللہ اللہ تو نے کیا کیا؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، او میرا موسیٰ فرعون کے دل میں تیری محبت کو میں نے ڈالا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ فرعون کے دل میں تیری محبت کو میں نے ڈالا تھا، تیرا کمال وہاں پہ، کوئی نہیں سارے کمالات کس کے ہیں؟ اللہ یا من وجب لہ الکمال بذاتہ، یا من وجب لہ الکمال بذاتہ، یا من وجب لہ الکمال بذاتہ، اللہ ساری دنیا کے کمالات جدھر ختم ہونے لگتے ہیں ادھر تیرے کمالات وہاں سے شروع ہونے لگتے ہیں۔ یا من وجب لہ الکمال بذاتہ فالکل غایۃ فوزہم لقیاہ، انت الذی خلق الوجود بامرہ من بین اعلاہ الی ادناہ، یہ تیرے کمالات ہے، کہاں موسیٰ ننگے پاؤں ہے، کہاں موسیٰ ننگے پاؤں، 7 دن 8 راتوں کا بھوکا پیاسا پیغمبر ہے، اللہ کے در موسیٰ کے پاؤں بھی ننگے ہیں، تو نے سر کے اوپر نبوت کا تاج پہنا دیا، کیوں یہ سارے کمالات تیرے لیے ہیں؟ یا من وجب لہ الکمال بذاتہ فالکل غایۃ فوزہم لقیاہ، انت الذی خلق الوجود بامرہ من بین اعلاہ الی ادناہ،
فرعون اعلیٰ بنا ہوا تھا، تو نے اس کو ادنا کر دیا۔ بے شک بنی اسرائیل والے لوگوں کو لوگ ادنا سمجھتے تھے، تو نے سب سے اعلیٰ موسیٰ پیغمبر کو کر دیا ہے۔ سبحان اللہ یہ تیرے کمالات ہیں، جہاں پہ ساری دنیا کے کمال ختم ہونے لگتے ہیں اللہ تیرے کمالات وہاں سے شروع ہونے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں میرا موسیٰ تیرا کمال کوئی نہیں تھا۔ فرعون تو آنکھیں نکالتا تھا، فرعون تو قتل کرنے کے در پہ تھا، فرعون تو راضی نہیں ہوتا تھا۔ القیت علیک محبتا منی، یہ میں نے فرعون کے دل میں محبت ڈالی تھی میرا موسیٰ علیہ السلام، یہ میں خدا کا کمال ہے۔ کیوں ڈالی تھی اللہ؟ کیا وجہ کیوں ڈالی تھی؟ اللہ فرماتے اسی لیے اسی کافر کے سامنے کل کو تمہیں کھڑا کرنا ہے، سبحان اللہ میں نے بتانا ہے کہ غالب بھی میں ہوں اور حکمتوں والی ذات بھی میری ہے میری ہے۔ او فرعون تیرے گھر میں رہنے والا یہ معصوم جو ہے، فرمایا میں خدا اس چیز کے اوپر غالب ہوں، کل کو بڑا کر کے اسی کو تیرے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ سبحان اللہ فرمایا یہ ہماری حکمتیں ہیں۔ انہی الکلمات کا ذکر کیا جس کے ساتھ موسیٰ پیغمبر کا تھا، یا موسیٰ اننی انا اللہ العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ چوتھی بات اللہ کریم نے فرمائی، اب قرآن دیکھو ذرا، جس وقت چوتھی بات ذکر کی اس وقت اللہ کریم نے فرمایا فاستمع، پچھلے جمعے پہ سن کے آئے ہو کہ نہیں؟ فاستمع، ذرا غور سے سن میرا موسیٰ۔ کیوں؟ ابھی اللہ کریم جو خاص وحی کرنے لگے ہیں جس میں الوہیت کا معاملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فاستمع لما یوحى اننی انا اللہ سبحان اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی سبحان اللہ اننی انا اللہ۔ اللہ کریم کا اللہ یہ ذاتی نام ہے، اسم الجلالہ، جس کی جمع بھی آ سکتی۔ نہیں ہے اللہ کے سارے نام جو ہیں وہ اللہ سے نکلتے ہیں، لیکن اللہ کسی اور نام سے نکلتا۔ نہیں ہے اس لیے فرمایا اننی انا اللہ، موسیٰ میں ہی تیرا اللہ ہوں۔ سن ذرا میری بات کو غور سے سن، جو میں نے تیری طرف وحی کرنی ہے وہ کیا ہے، جو میں وحی کر رہا ہوں وہ کیا ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدون، سبحان اللہ لا الہ الا، کہہ دو کیا، لا الہ الا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ یہاں پہ چار تاکیدیں ذکر کر کے اللہ کریم اپنی الوہیت کا مسئلہ سمجھاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ الہ جو ہوتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ الہ 5 شرائط ہوں تو پھر الہ بنتا ہے۔ الہ کا تعلق 2 چیزوں سے، یہ 2 دن پہلے درس میں بھی یہ لفظ آیا تھا، الہ کا تعلق 2 چیزوں سے ہوتا ہے۔ ذرا بات کو غور سے سننا، جو سوئے ہیں ان کو اٹھا دیں۔ ایک ہے عبادت، کیا ہے؟ عبادت، دوسری ہے عبودیت۔ عبادت اور عبودیت، عبادت اس کو کہا جاتا ہے کہ ہر تو وہ کام کرے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ عبودیت وہ ہوتی ہے تیرے ساتھ جو بھی وہ کرے تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیا ہے؟ عبودیت۔ عبادت کیا ہے؟ وہ راضی ہو جائے۔ تو ہر وہ کام کر کے وہ راضی ہو جائے، تیرے ساتھ جو بھی وہ کرے تو راضی ہو جائے، یہ عبودیت ہے۔ اگر اللہ تیرا مال ختم کرتا ہے تو راضی رہ، اللہ اگر وہ صحت دیتا ہے یا بیماری دیتا ہے تو راضی رہ،
اس لیے اللہ نے الہ کا لفظ ذکر کیا. واہ میرا موسیٰ پیغمبر 7 دن 8 راتیں متواتر ننگے پاؤں بھوکے پیٹ دوڑتا سفر کرتا رہا. تو میری ذات پہ راضی رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم میری ذات پہ راضی رہے. تو نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ میں آتے جاتے کسی بستی والے سے کوئی ٹکڑا روٹی کا بھی مانگ لوں. کیوں نہیں مانگا؟ اس لیے کہ میرا موسیٰ تو میرے اوپر راضی تھا. الہ کا تعلق عبادت سے بھی اور عبودیت سے بھی. عبادت تو میری کرتا رہا لیکن تو میری عبودیت پہ بھی راضی رہا. میں نے تمہیں مصر سے نکالا تو راضی رہا. میں نے ننگے پاؤں تمہیں دوڑایا تو راضی رہا. بھوکا پیاسا رکھا تو راضی رہا. جدھر جدھر بھی تمہیں بھیجتا رہا میرا موسیٰ تو راضی رہا. اس لیے الہ کا تعلق عبادت سے بھی ہے اور عبودیت سے بھی ہے. عبادت اکثر لوگ کرتے ہیں لیکن عبودیت پہ آگے لوگ شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں نا. کیوں اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر دیا؟ عبودیت کیا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ جو بھی کرے تو اس کی ذات پہ راضی رہے. فرمایا اننی انا اللہ لا الہ، کوئی الہ کوئی معبود کوئی عبادت کے لائق کوئی قریب دور سے سننے والی ذات. لا الہ لا الہ، کوئی بھی معبود کوئی الہ کوئی ہمیشہ زندہ کوئی ہمیشہ قائم کوئی ہمیشہ سننے والا کوئی ہمیشہ جاننے والا کوئی ہمیشہ حاجات کو پورا کرنے والا. لا الہ الا انبیاء کا الہ بھی کوئی نہیں، رسولوں کا الہ بھی کوئی دوسرا کوئی نہیں، ملائکہ کا الہ بھی دوسرا کوئی نہیں، جنات کا معبود بھی دوسرا کوئی نہیں. کون ہے لا الہ؟ وہ ایک ہی اللہ الہ ہے. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں او میرا موسیٰ پیغمبر میں وہی الہ ہوں. بے شک بے شک. ربوبیت کا تعلق زیادہ بلوغت سے پہلے ہوتا ہے، الوہیت کا تعلق بلوغت کے بعد زیادہ ہونے لگتا ہے. ابھی اللہ کریم موسیٰ پیغمبر کے بارے میں فرمایا مکمل جوانی کو پہنچ گئے، ابھی الوہیت والے مسئلے کی ضرورت تھی. اس لیے اللہ کریم نے پہلی وحی میں فرمایا فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں. بے شک بے شک. نہ کوئی زمین میں الہ ہے، نہ کوئی آسمان میں معبود ہے، نہ کوئی فضاؤں میں معبود ہے، نہ کوئی ہواؤں میں معبود ہے، نہ کوئی تحت الثری میں معبود ہے، نہ فوق الثری میں معبود ہے، نہ کوئی فوق الارض فوق السماء تحت السماء، کوئی بھی دوسرا الہ نہیں ہے. کوئی نہیں. کون ہے؟ لا الہ، کوئی اور معبود نہیں ہے. معبود وہ ہوتا ہے 5 شرطیں جس میں پائی جائیں. پہلی شرط کیا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ ہو. کیا ہو؟ زندہ ہو. یہ میں قرآن سے آپ کو دلیلیں دوں گا. زندہ ہو. اللہ لا الہ الا هو الحی. معبود الہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہو. دوسری شرط الہ وہ ہوتا ہے جو القیوم، جو ہمیشہ قائم ہو. بے شک. تیسری شرط الہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سننے والا ہو. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. فرمایا زمین و آسمان میں وہ ایک الہ ہے، کوئی دوسرا ہو سکتا. نہیں ہے. چوتھی شرط کیا ہے کہ وہ علیم ہو. سبحان اللہ. اس کو علم تو ہو، عبادت کر کون رہا ہے؟ بے شک بے شک. اگر علم نہ ہو تو کیا فائدہ معبود کی عبادت کرنے کا؟ پانچویں شرط کہ وہ قدیر ہو، جو تم اس معبود سے مانگے وہ دینے پہ قادر ہو. بے شک.
یہ 5 شرطیں، الحیو وہ ہمیشہ زندہ ہو، القیوم وہ ہمیشہ قائم ہو، السمیع لکل اقوال وہ ہمیشہ سننے والا ہو، چوتھی چیز العلیم بکل احوال وہ علیم ہو ہمیشہ، 5ویں شرط کیا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے اوپر قدیر ہو۔ بے شک بے شک یہ 5 شرطیں جمع ہوں تو الہ بنتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں میرا موسیٰ میں تیرا الہ ہوں، میں وہی الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ ہو سکتا نہیں ہے۔ میں ہی صرف تیرا الہ ہوں۔ بے شک مانا حسر کا قرآن نے کیا، صرف اور صرف میں ہی تیرا الہ ہوں، صرف اور صرف میری ہی عبادت کر، کسی اور کی کرنے کی ضرورت۔ الہ کون ہے؟ آسمانوں کا الہ بھی وہی، اس کے علاوہ نہ تو نبی معبود ہے، نہ کوئی ولی معبود ہے، نہ کوئی علی معبود ہے، نہ کوئی حسن معبود ہے، نہ کوئی امام تقی نقی ضامن موسیٰ جعفر صادق کاظم بڑا چھوٹا پیر فقیر امیر غریب جن فرشتہ کوئی بھی عبادت کے لائق، نہ کوئی زندہ نہ مردہ، نہ قبر کے اندر نہ باہر، نہ مڑی نہ بت نہ صنم نہ مثل نہ آگ نہ مجوسی، نہ ستارے نہ سورج نہ چاند، نہ بڑا نہ چھوٹا، نہ زندہ نہ مردہ پیر، کوئی بھی عبادت کے لائق۔ لا الہ وہ ایک ہی عبادت کے لائق ہے۔ کیوں عبادت کے لائق ہے؟ کیوں وہ عبادت کے لائق ہے؟ اللہ کریم نے 70 دلیلیں ذکر کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنی دلیلیں؟ 70 دلیلیں ذکر کی ہیں۔ چند مقام، پورے قرآن میں نہیں، پورے قرآن میں تو 1300 سے زیادہ دلائل ہیں۔ فرمایا کیوں عبادت کر اس کی کہ وہ ایک الہ ہے۔ کیوں ہے وہ الہ؟ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا، اسی کی عبادت کر، اس لیے کہ اس کے علاوہ پیدا کرنے والا کوئی نہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ۔ یہ قرآن کیوں لا الہ ساتھ ساتھ ذکر کر رہے ہیں؟ لا الہ، او ماں کے پیٹ میں تیرے نقش نین نگار بنانے والا کوئی نہیں، جس نے وہ کیا عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ خلق السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، عبادت کا حق بھی اسی کا۔ وانزل لکم من السماء ماء، جس نے تیرے لیے آسمان سے بارش کو برسایا، عبادت کا حق بھی اسی کا، اس کے علاوہ کوئی الہ۔ فرمایا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، وہ تیری زمین میں رنگ برنگی، فرمایا سرسبز شاداب فصلوں کو تیرے لیے پیدا کیا ہے میں نے۔ جس نے تیری زمین میں دانے کو پیدا کیا ہے، عبادت کا حق بھی اسی کا۔ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، جس نے زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا، عبادت کا حق بھی اسی کا۔ جعل الارض قرارا وجعل لها رواسی، جس نے زمین کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ رکھے ہیں، جس نے زمین پہ میخیں لگائی ہیں اور ان پہاڑوں میں تیرے لیے مونگے موتی چھپائے ہیں، عبادت کے لائق وہی ہے، معبود کوئی دوسرا الہ ہو سکتا نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا، اور جس نے تیرے لیے دریاؤں کو چلایا ہے، مختلف دریا تیرے لیے پیدا کیے ہیں، 2 دریا مل کے چلتے ہیں، ان کا پانی آپس میں ملتا بھی کوئی نہیں، قدرت کا پردہ حاجزن میں نے اندر لگایا ہے۔ جس نے یہ کام کیا ہے، عبادت کے لائق وہی ہے۔ یجیب المضطر اذا دعاہ، او مصیبت زدہ کی آوازوں کو سننے والا جو ہے، عبادت بھی اسی کی کر۔
امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جس نے عدم سے وجود میں ساری مخلوقات کو پیدا کیا، عبادت کا حق بھی اسی کا، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ کرے گا پیدا، عبادت کا حق بھی اسی کا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، جس نے آسمان اور زمین کے پانی ملا کے تیرے لیے رزق کا انتظام کیا، عبادت کا حق صرف اسی کا ہے، کسی اور کا ہو سکتا نہیں ہے۔ فرمایا ماں کے پیٹ میں تیری حفاظت جس نے کی ہے، عبادت اسی کی کر، اس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ ہو سکتا؟ تو جن کی تم عبادت کرتے ہو اور غیروں کی جن کی عبادت کرتے ہو، چاہے کوئی نبیوں کی کرے یا ولیوں کی کرے یا گھوڑے یا خچر کی کرے یا کسی غیر کی کرے، اللہ کے علاوہ جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو، سن لو لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک، وہ ایک ذرے کے بھی مالک، لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے بھی مالک، لا یخلقون شیئا، انہوں نے ایک مکھی کے پر کا کروڑواں حصہ بھی پیدا کیا، شیئا، اس کی تنوین تقلیل کے لیے ہے، تنکیر تقلیل کے لیے، شیئا، وہ ذرا بھی کچھ پیدا کیا، لا یستطیعون جوابا، وہ تمہاری آوازوں کے جواب دینے کی طاقت بھی رکھتے، لا یحیطون بشیء، آیت الکرسی اسی میں لفظ آتا ہے کہ نہیں، لا یحیطون بشیء من علمہ، وہ تو اللہ کے علم کو احاطہ کرنے کی بھی طاقت رکھتے، اللہ کا تو علم الگ ہے، وہ تو ایک مکھی کے علم بھی ان کے پاس موجود، لا یقضون بشیء، کسی چیز کا فیصلہ کرنے کی بھی طاقت، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری آوازیں بھی سننے کی طاقت رکھتے، ساری زندگی قبروں پہ جا کے سجدے کرتے رہو، میں خدا سے پوچھ لو، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، جس طرح میرے علاوہ الہ کوئی نہیں، اسی طرح میرے علاوہ کوئی سننے کی طاقت بھی رکھتا، یہ وہی لا ہے نا، لا الہ، اسی مقام پہ آیا، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری آوازوں دعاؤں کو سنتے، اگر میرا پیغمبر بھی زور لگائے تو سنانے کی طاقت رکھتا، وما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى، میرے پیغمبر اگر آپ بھی کوشش کرو تو آپ بھی مردوں کو سنانے کی طاقت رکھتے، پیغمبر نہیں سنا سکتا تو ہم سنا سکتے ہیں؟ نہ کوئی سنا سکتا ہے، نہ کوئی مردہ سن سکتا ہے، کوئی سن سکتا؟ یہ ہے قرآن کا فیصلہ، یہ کس کا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، لا یسمعوا دعاءکم، تمہاری دعاؤں کو سنتے نہیں ہیں۔ کون سنتا ہے؟ وہ سنتا ہے جو الہ ہے، تو الہ کون ہے؟ انہ هو السمیع العلیم، وہ ایک ذات ہے سننے والی، الہ کا معنی قرآن نے سمجھا دیا کہ لوگو اللہ کریم کے علاوہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا بھی کوئی نہیں، آسمانوں کے اوپر کنٹرولر بھی کوئی نہیں، فضاؤں کا مالک بھی کوئی نہیں، ہواؤں کا مالک بھی کوئی نہیں، فرمایا قضاؤں کا مالک بھی کوئی نہیں، سمندر کا مالک بھی، موجوں اور لہروں کا مالک بھی، اچھی یا بری، آہستہ یا تیز، ٹھنڈی یا گرم ہوائیں اسی کے قبضے میں ہیں، کوئی دوسرے کے کوئی سی چیز کا بھی مالک۔ لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر وہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، وہ پہاڑوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ فضاؤں کے اوپر اس کی حکومت ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ قائم ہے، وہ لا یزال ہے، وہ بے
مثل ہے، وہ لازوال ہے، وہ دائمی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ قیوم ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر۔ وہ کیسے سنتا ہے؟ الذی یسمع ضجیج الاصوات بمختلف اللغات علی تفنن الحاجات من اقطار الارض والسماوات۔ فرمایا تیری آوازیں نہ بھی نکلیں، تو کوشش کرے بلانے کی، تیری آوازیں نہ بھی نکلیں، یسمع ضجیج الاصوات، جو تیری آواز رکتی یا چلتی ہے، زبان پہ کلمات آتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں، کلمات کو تو باہر نکالنے کی طاقت نہیں رکھتا، آدھا جملہ نکلتا ہے آدھا رک جاتا ہے۔ یسمع ضجیج الاصوات، وہ ان آوازوں کا سننے والا ہے، بے مختلف اللغات، لغتیں مختلف ہوں اس کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوتی، کوئی جس زبان سے بھی بلائے وہ سمجھنے والا ہے۔ فرمایا علی تفنن الحاجات، مختلف حاجات کے اوپر جس کو بلایا جائے، کوئی بیماری سے صحت مانگتا ہے، کوئی مقدمے سے نجات مانگتا ہے، کوئی اولاد مانگتا ہے، کوئی رزق مانگتا ہے، کوئی مکان مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے۔ الا تفنن الحاجات، مختلف حاجات کو اللہ کریم کے سامنے رکھیں۔ اچھا اللہ کدھر سے رکھیں؟ فرمایا من اقطار الارض والسماوات، سبحان اللہ، وہ پہاڑوں کی غاروں میں بلائے میں سنتا ہوں، بے شک بے شک، وہ سمندر کی لہروں میں بلائے میں سنتا ہوں، وہ پہاڑوں کے اندھیروں میں بلائے میں سنتا ہوں، وہ درختوں کے اندر سے بلائے میں سنتا ہوں، وہ زمین و آسمان کے کناروں سے بلائے میں سنتا ہوں، انسان بلائے پھر بھی سنتا ہوں، حیوان بلائے پھر بھی سنتا ہوں، جن بلائے پھر بھی سنتا ہوں، نوری یا ناری بلائے پھر بھی سنتا ہوں، مولوی بلائے پھر بھی سنتا ہوں، پیر بلائے پھر بھی سنتا ہوں، جاہل بلائے پھر بھی سنتا ہوں، عورت بلائے پھر بھی سنتا ہوں، مرد بلائے پھر بھی سنتا ہوں، ساری دنیا اکٹھی ہو کے اپنی حاجتیں لے کے ایک ہی وقت میں بلائے، میں سب کی آوازوں کو سن کے سب کی حاجات کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا ایسا کوئی الہ ہے تو اس کی عبادت کر، ایسا کوئی سننے والا ہے تو اس کی عبادت کر۔ لا الہ، نہ تو آسمانوں میں میرے علاوہ کوئی الہ، نہ زمین میں، نہ پہاڑوں میں، نہ انبیاء کا کوئی الہ، نہ اولیاء کا کوئی الہ۔ فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو خود عابد ہیں، معبود ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، اب مجھے بتاؤ یہ 5 شرطیں اللہ کے علاوہ کسی میں جمع ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہے، کوئی ہمیشہ زندہ ہے؟ نہیں ہے، کوئی ہمیشہ قائم ہے؟ نہیں ہے، کوئی ہمیشہ سننے والا ہے؟ نہیں ہے، کوئی ہمیشہ جاننے والا ہے؟ نہیں ہے، کوئی ہمیشہ قدیر ہے؟ نہیں ہے، یہ 5 چیزیں جمع ہوں تو الہ بنتا ہے، بے شک بے شک، ان میں سے ایک بھی ناقص ہو جائے تو وہ عابد بنتا ہے، معبود ہو سکتا یہی ہے، ساری دنیا سے بڑھ کے ہستی امام الانبیاء کی، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے اوپر کیوں موت کا فیصلہ کیا؟ انک میت وانہم میتون، کیوں موت کا فیصلہ کیا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمیشہ زندہ ذات ہے تو ایک اللہ کی، بے شک بے شک، اس کے علاوہ کوئی اور ہمیشہ زندہ رہ سکتا نہیں ہے، لا الہ، بس 2-3 معنی سن لو، لا الہ، اللہ تیرے علاوہ سننے والا بھی، کوئی نہیں، لا الہ جاننے والا بھی، لا الہ ہمیشہ زندہ بھی، لا الہ ہمیشہ خبرگیری کرنے والا بھی، لا الہ ہمیشہ قدرت رکھنے والا بھی، لا الہ ہمیشہ ملک، مالک، ملیک، ایک حالت میں تینوں کا جمع ہونا، تیرے علاوہ کوئی دوسرا کوئی نہیں۔ لا الہ قادر، قدیر اور مقتدر، یہ تینوں صفتیں تیرے اندر جمع ہیں کسی دوسرے میں۔ لا الہ رزق دینے والا،
اولاد دینے والا، دعاؤں کا سننے والا، مصیبتوں کا دور کرنے والا، پریشانیوں کو ہٹانے والا، پریشانیوں کو دور کرنے والا، اولاد دینے والا، لا الہ، آسمانوں کا مالک بھی کوئی نہیں، لا الہ، پہاڑوں کا مالک بھی کوئی نہیں، لا الہ، بارش کے قطرات کو گن گن کے تیری پیاسی زمین پہ برسانے والا بھی کوئی نہیں، لا الہ، تیرے دانے کی گٹھلی کو پھاڑ کے اندر سے 700 دانے نکالنے والا بھی کوئی دوسرا کوئی نہیں، لا الہ، وفجر الانہار، زمین چلتی کو پھاڑ کے تیری زمین میں پانی پہنچانے کے لیے زمین میں نہریں نکالنے والا بھی کوئی نہیں، پہاڑوں کی غاروں میں جو اندر مخلوقات ہے اس کو رزق پہنچانے والا بھی کوئی نہیں، درختوں کی آوازوں کو سن کے ان کی ہریالی کو برقرار رکھنے والا بھی کوئی نہیں، انبیاء کی آوازوں کو سننے والا بھی، اولیاء کی آوازوں کو سننے والا بھی، جنات کی آوازوں کو سننے والا بھی، انسانوں کی آوازوں کو سننے والا بھی، پیدا کرنے والا بھی کوئی نہیں، حاجات کو پورا کرنے والا بھی کوئی نہیں، قاضی الحاجات، حاجات کو پورا کرنے والا بھی کوئی نہیں، مدبر بھی کوئی نہیں، زمین و آسمان کے نظام کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول رکھ کے چلانے والا بھی، سورج کی تورانیت کے اوپر قبضہ بھی اسی کا کسی دوسرے کا، چاند کے اندر نور رکھنے والا وہ ایک ہے، کسی دوسرے میں یہ طاقت، زمین و آسمان اور سورج چاند ستاروں کا پیدا کرنے والا وہ ایک ہے، کوئی دوسرا کوئی نہیں، فرمایا ہر چیز کی آہو پکار کو سننے والی وہ ایک ذات ہے، لا الہ، کوئی دوسرا الہ، لا محرک ولا مسکن، تیرے وجود میں حرکت دینے والا بھی، تیرے وجود کو کھڑا کرنے والا بھی، تیرے نظام انہضام کو درست رکھنے والا بھی، تیرے نظام تنفس کو چلانے والا بھی، تیری قوت شامہ کو برقرار رکھنے والا بھی، تیری قوت سماعت کو قائم رکھنے والا بھی، تیری قوت باصرہ کو تیز اور آہستہ کرنے والا بھی، تیری عقل کو ٹھکانے رکھنے والا بھی، تیرے اعضاء اور بنان اور جوڑوں میں حرکت پیدا کرنے والا بھی کوئی نہیں، تیری قوت گویائی اور زبان تکلم کلام میں رکھنے والا بھی کوئی نہیں، تیرے دل کی حرکت کو گن گن کے شمار کرنے والا بھی کوئی نہیں، تجھے پناہ دینے والا بھی کوئی نہیں، موجود فی الارض والسماء بھی کوئی دوسرا کوئی نہیں، علیم بھی کوئی نہیں، حکیم بھی کوئی نہیں، نفع دینے والا بھی کوئی نہیں، نقصان دینے والا بھی کوئی نہیں، خیر اور شر کا مالک بھی کوئی نہیں، فتح شکست کا مالک بھی کوئی نہیں، عزت اور ذلت کا مالک بھی کوئی نہیں، اولاد دینے والا بھی کوئی دوسرا کوئی نہیں، لطیف بھی کوئی نہیں، رحیم بھی کوئی نہیں، حکیم بھی کوئی نہیں، عزیز بھی کوئی نہیں، غالب بھی کوئی نہیں، حاکم بھی کوئی نہیں، عادل بھی کوئی نہیں، بصیر بھی کوئی نہیں، ولی بھی کوئی نہیں، العلیو بھی کوئی دوسرا ہو سکتا کوئی نہیں، المؤمن بھی کوئی نہیں، سلامتی دینے والا بھی کوئی نہیں، محیمن بھی کوئی نہیں، غالب بھی کوئی نہیں، باری بھی کوئی نہیں، جبار بھی کوئی نہیں، منان بھی کوئی نہیں، حنان بھی کوئی نہیں، حکیم اور حاکم اور احکم بھی کوئی نہیں، حکم بھی کوئی نہیں، وہاب بھی کوئی نہیں، تواب بھی کوئی نہیں، دعاؤں کے سن کے سمجھ کے تیری حاجات کو پورا کرنے والا بھی کوئی نہیں، العلیم بکل شیء بھی کوئی نہیں، العزیز بکل شیء بھی کوئی نہیں، لا خالق ولا مالک ولا قوی عزیز حکیم عادل خافض باسط نازل کوئی نہیں، رافع اور باسط بھی کوئی نہیں، حاکم اور عادل بھی کوئی نہیں، عظیم بھی کوئی نہیں، منزل الکتاب بھی کوئی نہیں، مجری السحاب بھی کوئی نہیں، حازم الاحزاب بھی کوئی نہیں، منزل الاقطار بھی کوئی نہیں، یعلم ما فی الضمائر والافکار بھی کوئی نہیں، علیم بذات الصدور بھی کوئی نہیں، حاکم اعلیٰ بھی کوئی نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ بھی کوئی نہیں، ملک اور الملک بھی کوئی نہیں، عزیز اور جبار اور متکبر بھی کوئی نہیں، کبیر بھی کوئی نہیں، ولی بھی کوئی نہیں، عزیز بھی کوئی نہیں، حاکم بھی کوئی نہیں، ہر کسی کی حاجات کو پورا کرنے والا بھی کوئی نہیں، حیوانوں کی دعاؤں کا سننے والا بھی کوئی نہیں، چیونٹیوں کی آوازوں کا سننے والا بھی کوئی نہیں، پرندوں کی چہچہاہٹ کو سننے والا بھی کوئی نہیں، بہائم اور درندوں کے گھر میں رزق پہنچانے والا بھی کوئی نہیں، سمندر کے قطرات کو بہانے والا بھی کوئی نہیں، فضاؤں میں نداؤں کو سننے والا بھی کوئی نہیں،
فضاؤں میں دعاؤں کا سننے والا بھی کوئی نہیں، ہر کسی کی آہو پکار کو سمجھنے والا بھی کوئی نہیں، ہر ایک کی آوازوں کو سننا سمجھنا، اس کو حاجت کو پورا کرنے والا بھی اس کے علاوہ کوئی نہیں، کثیر الرحمات بھی کوئی نہیں، عظیم البرکات بھی کوئی نہیں، منزل الآیات بھی کوئی نہیں، لا یخلقون شیئا بھی کوئی نہیں، علیم بذات الصدور بھی کوئی نہیں، منزل الحاکم بھی کوئی نہیں، حاکم اعلیٰ کا مالک بھی کوئی نہیں، عرش کا مالک بھی کوئی نہیں، کرسی کا مالک بھی کوئی نہیں، عزیزت اور عزت اور ذلت کا مالک بھی کوئی نہیں، خفض پستی نزول حبوط کا مالک بھی کوئی نہیں، العزیز الحکیم لا الہ الا ہو۔ لا الہ، سن میرا موسیٰ اس بات کو غور سے سن، لا الہ یہی مرکز ہے، یہی محور ہے، یہی تیری دعوت ہے، یہی تیری نبوت ہے، یہی تیری رسالت ہے، یہی تیرا مشن ہے، یہی تیرا منشور ہے، یہی تیرا منہج ہے، یہی تیری تبلیغ ہے۔ کون سی فسٹا میں؟ ذرا غور سے سن میرا موسیٰ کیا ہے؟ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں الہ ہوں، میرے علاوہ کوئی دوسرا الہ، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَلِأَهْلِ الْأَرْضِ إِلَٰهٌ أَهْلِ السَّمَاءِ إِلَٰهٌ كُلَّ الْمَخْلُوقَاتِ إِلَٰهٌ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ ادھر موسیٰ پیغمبر کو فرمایا میری وحی سن، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اس وحی کو غور سے سن، وہ وحی کیا ہے؟ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ، یہ وحی کی نا۔ سورۃ کہف آخری آیت سن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، او میں انسان ہوں لیکن مقام میں بلند ہوں، میری طرف وحی آتی ہے۔ ادھر موسیٰ کی وحی کیا ہے؟ لا الہ۔ ادھر محمد کی وحی کیا ہے؟ فرمایا انما الہکم الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، کوئی دوسرا الہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیغمبر لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور میرا پیغمبر موسیٰ کو میں نے یہی وحی کی، تیری طرف بھی میں یہی وحی کرتا ہوں، صرف تیری طرف یا موسیٰ کی طرف نہیں، تجھ سے پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ۔ اب قرآن میں سینکڑوں معنی اس جملے کے، کیوں اللہ کریم نے انبیاء کی طرف پہلی وحی یہی کی؟ اگر الہ کا پتہ نہ چلا، ساری زندگی بیت اللہ میں گزار دے، اللہ کے ہاں تیری کوئی عبادت قبول نہیں۔ اگر تمہیں الہ کی نہ سمجھ آئی تو کیا فائدہ تمہاری عبادت کرنے کا؟ کیوں قرآن نے سینکڑوں مقامات پہ اس چیز کو دہرایا ہے کہ لوگوں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ ہو سکتا نہیں ہے۔ لا الہ الا انا فاعبدون، میرے پیغمبر تجھ سے پہلے آدم کی طرف یہی وحی، نوح کی طرف یہی وحی، ہود کی طرف یہی وحی، صالح کی طرف یہی وحی، شعیب پیغمبر کی طرف یہی وحی، ابراہیم خلیل کی طرف، موسیٰ کلیم کی طرف، عیسیٰ روح اللہ کی طرف، یوسف صدیق اللہ کی طرف، داؤد خلیفۃ اللہ کی طرف، یعقوب اسرائیل کی طرف، ابراہیم خلیل کی طرف، اسحاق اسماعیل، یونس شعیب یسع ذوالکفل موسیٰ ہارون، شعیب خضر جو ہیں، یونس علیہ السلام، ان سارے انبیاء کی طرف میں نے وحی کیا کی لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے میرا موسیٰ پیغمبر اس جملے کو یاد کر، اس کو غور سے سن، یہی میری وحی ہے، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں اللہ نے ایسا کہا؟
حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کسی غیر کی عبادت نہیں کرتے. نہیں کرتے تھے. فرمایا کیوں؟ اس لیے میرا موسیٰ پیغمبر اسی چیز کی دعوت تو نے فرعون کے سامنے جا کے دے دی. اللہ. لما یوہا کیا کر فعبدنی. علماء جانتے ہیں لا کوئی نہیں الہ عبادت کے لائق الا مگر صرف ہوا وہی ہے، سبحان اللہ. مگر صرف وہی ہے. تو آگے فرمایا آنا کہنے کی ضرورت یہاں پہ، نہیں. یہ تیسری تاکید قرآن نے ذکر ہے. آنا میرا موسیٰ میں ہی الہ ہوں، اللہ. میری ہی عبادت کرنا. فعبدنی فعبد امر کا سیگا، نون ضمیر متکلم یا لوٹتی ہے واپس مخاطب کی طرف جا کے. یہ چار تاکیدیں کر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ میرا موسیٰ پیغمبر میرے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. میں ہی صرف معبود ہوں، کوئی دوسرا الہ ہونے کے لائق بھی صرف اور صرف میں ہی معبود ہوں. کیا کر میرا موسیٰ؟ صرف اور صرف پھر صرف میری ہی عبادت کر. میرا موسیٰ پیغمبر کیا صرف میری ہی، سبحان اللہ. صرف میری ہی، سبحان اللہ. میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، پھر میری ہی، کوئی دوسرا معبود نہیں، پھر صرف میری ہی عبادت کر. سبحان اللہ. یہ 5 تاکیدیں ہیں نا اللہ نے ذکر کی. سبحان اللہ. کیوں قرآن اتنی تاکید کرتا ہے؟ فعبدنی میری ہی کرنا، کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ. چلو سفارش ہو سکتی ہے دوسروں کی، ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، وہ مکے والے جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ ہمارے سفارشی، اللہ ہماری سنتا نہیں ان کی موڑتا نہیں ہے. اللہ کریم نے مانا حسر فعبدنی، میرا موسیٰ سفارشوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. سیڑھیاں وسیلے ہاڑے ہیلے واسطوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے. کیوں نہیں اللہ ضرورت؟ اقرب الیہ من حبل الورید، میرا موسیٰ تیری رگ جان اتنی قریب نہیں جتنا میں خدا تیرے قریب ہوں. اس لیے کیا کرنا؟ فعبدنی. سبحان اللہ. اس کے اندر سے معنی اور بھی نکلتے ہیں. سبحان اللہ. فعبدنی موسیٰ اگر چلتے چلتے تکلیف آئے تو صرف مجھے بلانا، کھانے میں نمک کی ضرورت پڑے صرف مجھے کہنا، بے شک بے شک. بھوکا پیاسا ہو تو صرف مجھے بلانا، گھر سے بے گھر ہو صرف مجھے بلانا، وطن سے غریب الوطن ہو صرف مجھے ہی بلانا، مصیبت آئے صرف اور صرف مجھے ہی آواز دینا. فعبدنی قیام بھی صرف اور صرف میرے سامنے ہی کرنا، رکوع صرف میرے سامنے کرنا، سجدہ صرف میرے سامنے کرنا، ذکر و اذکار میرا کرنا، تسبیح میری کرنا، حمد میری کرنا، ثنا میری کرنا، تحیے میرے کرنا، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. قولی عبادت بھی میری ہی کرنا، بدنی عبادت بھی میری ہی کرنا، مالی عبادت بھی میری ہی کرنا. جس چیز کی بھی ضرورت پڑے مجھے ہی بلانا، گھر میں ہو تو مجھے ہی بلا، باہر ہے تو مجھے ہی بولا، دریا میں ہے تو مجھے ہی بولا، سمندر کے ساتھ کنارے میں چلتا ہے تو مجھے ہی بولا، رات ہو مجھے ہی بولا، دن ہو مجھے ہی بولا، سردی لگے تو مجھے بولا، او سردی لگے تو مجھے بولا، گرمی کی شدت ہو تو مجھے بولا، پیاس کی زمان اور آتش ہو تو مجھے بولا، میرا موسیٰ اگر واپس جانا ہو تو مجھے بلا، راستے کا پتہ کوئی نہیں تو مجھ سے پوچھ، عسیٰ یہدینی سواء السبیل. فعبدنی میرے علاوہ
دوسرے کی طرف آنکھ کے گوشے سے دیکھنا بھی کوئی نہیں کہ چلو میں ایک لمحے کے لیے دربار پہ جا کے دعا کر دوں پیر والے سے، پیر سے یا فقیر سے، یا میں اپنے دادا ابراہیم کی قبر پہ چلا جاؤں۔ فَعْبُدْنِي، میرا موسیٰ آنکھ کے گوشوں کناروں سے دوسری طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں عبادت کے معاملات میں۔ اب شریعت تو اتنی بھی اجازت دیتی نہیں ہے۔ تو قبروں پہ بکرے اور چھترے چڑھانے کی کس نے اجازت دی آپ کو؟ جا کے نظریں نیازیں دیگے پکانے کی کس نے اجازت دی؟ یہ سب حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر ایک چاول بھی کسی غیر کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کے دیا تو یہ نظر ہے۔ النظر عبادہ والعبادۃ لغیر اللہ کفر، نظر عبادت ہے، غیر اللہ کے نام کی دینا یہ کفر ہے۔ نہ تو غیر اللہ کے نام کی نظر دے، نہ غیر اللہ کو غائبانہ طور پہ بلانے کی اجازت۔ اگر بلایا، غیر اللہ کو بلایا، تو اللہ تعالیٰ تیری زندگی کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے بغیر حساب کے جہنم کے آخری طبقے میں ڈال دے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت کو میں نے مشرک شرک کرنے والے پہ حرام کر دیا۔ بے شک وہ شکل اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے نہ بنا، جو قیام والی شکل اللہ کے سامنے بنا تھا، جو رکوع والی شکل اللہ کے سامنے بنا تھا، جو سجدے والی شکل اللہ کے سامنے بنا تھا، کسی غیر کے سامنے ایسی شکل بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کسی کا طواف کرنا سوائے اللہ کے گھر کے کسی اور کا طواف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی کتاب سے تعلق رکھ۔ قرآن نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، نہ کسی مولوی کا، نہ کسی پیر کا، نہ کسی بادشاہ کا، نہ کسی حاکم کا۔ اگر قبروں کو سجدہ بادشاہ کرے تو کافر، اگر قبروں کو سجدہ پیر کرے تو کافر۔ یہ میں فتویٰ نہیں لگاتا، یہ پیغمبر کی شریعت نے فتویٰ لگایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سجد لغیر اللہ فقد کفر، جس نے غیر کو سجدہ کیا اس نے کفر کیا۔ دوسری روایت لعن اللہ من سجد لغیر اللہ، اللہ اس بندے پہ لعنت کرے جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ کرے۔ تو محمد الرسول اللہ کی سنت اور شریعت تمہارے لیے نمونہ ہے، کسی اور کا قول، کسی اور کی بات تمہارے لیے نمونہ ہو سکتی نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے کیا کہا؟ سجدت وجہی للذی خلقا وشق سمعہ وبصرا ولا حول لنا ولا قوت لنا۔ اللہ میں محمد اپنی جبین نیاز کو تیرے سامنے جھکاتا ہوں، بے شک بے شک۔ اس لیے تو نے میری آنکھیں ملی ہوئی تھی، اللہ میری آنکھیں ملی تھی، تو نے درمیان سے کھولی ہیں، کوئی دوسرا کھولنے کی تھا۔ نہیں رکھتا۔ شق سمعہ وبصرہ، اللہ اگر میں محمد کی آواز سننی بند ہو جائے تو میرے کانوں میں سنانے والا تیرے علاوہ۔ کوئی نہیں۔ وشق سمعہ وبصرہ وجہت وجہی للذی، اللہ میں محمد کی جبین نیاز اگر جھک سکتی ہے تو صرف تیرے سامنے، کسی غیر کے سامنے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا میرا موسیٰ پیغمبر فاعبدنی، صرف میری ہی عبادت کرنا، میرے علاوہ کسی غیر کی عبادت کرنے کی اجازت ابھی کیا کر رب نہ ہو، ابھی ذرا میرے کو رب میں آتا جا، ذرا میرے قریب آتا جا۔ این وہ جو جبل طور کے درخت کے اندر سے جو آگ نکل رہی ہے، جو چمکتی ہے، تو طور پہاڑ کے اوپر جو درخت ہے اس کی شادابی بڑھنے لگتی ہے، اس کی ہریالی بڑھنے لگتی ہے، اس کی جو ہے اور زیادہ جو ہے ہریالی زیادہ ہونے لگتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اور لذت آنے لگتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قریب ہوتے گئے، قربنا ہو نجیا، موسیٰ چلتا نظر اس آگ کے پاس سے جدھر میں خدا کی قدرت کی تجلیات نکل رہی ہیں۔ قربناہ نجیا، فرمایا تجلیات کے قریب ہم نے موسیٰ کو بلا لیا۔ نجیا، وہ باتیں صرف میری اور موسیٰ کے درمیان تھی، اس میں کوئی فرشتہ بھی حائل نہیں ہونے دیا۔ نجیا، وہ آگ صرف موسیٰ نے دیکھی، موسیٰ کے گھر والوں نے نہیں دیکھی۔
موسیٰ کے گھر والوں نے، نہیں دیکھی، موسیٰ علیہ السلام کی بیوی اور بچوں نے، نہیں دیکھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرمایا رآ نارن، پھر فرمایا آنس من جانب الطور، اس لیے تو بیوی نے پوچھا کدھر جاتے؟ فرمایا میں جا رہا ہوں بخبر او جزوۃ من النار، کوئی وہاں سے خبر لے آؤں، کوئی آگ معلوم ہوتی ہے اس سے جا کے میں کوئی پوچھاؤں کوئی راستہ، یا آگ لے آؤں تاکہ تمہاری سردی ختم ہو جائے۔ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا نجیہ، ہم نے آہستہ آہستہ باتیں صرف موسیٰ سے کی، کسی اور نے وہ سنی نہیں ہے، ہم نے درمیان میں کسی فرشتے کو بھی حائل ہونے دیا، نہیں ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ڈائریکٹ جب خالق اور مخلوق کا رابطہ ہو جاتا ہے، جب خالق اور مخلوق کا رابطہ ہو جاتا ہے، پھر درمیان میں ایک بال کے برابر بھی جگہ نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت کے اعتبار سے بندے کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، فرمایا پھر درمیان میں کسی چیز کے کاف کے کل کے کاف جتنی بھی جگہ رہتی نہیں ہے۔ شرط کیا کہ تو اپنا تعلق معبود سے مضبوط کر، جب تیرا تعلق مضبوط ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو مانگتا جا، اللہ تعالیٰ دیتا جائے گا انشاءاللہ۔ آئندہ آخری جو ہے آئندہ جمعے پہ ہوگا واخر۔